سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیے درائن صاحب، جہاں تک جو میں نے دیکھا جو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو سب کو فارغ کرنے کے جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے جو ٹیچرز جو وہاں پہ کر رہے ہیں، دھرنا ہے یا جو احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ حل کرنا چاہیے مذاکرات کے ذریعے، کیونکہ آپ یہ ٹائم دیکھ لیں، اس وقت تو پک ٹائم ہے بچوں کے اسکولوں کے، اس کی وجہ سے پورے صوبے میں اگر تالے لگ جائے، اسکولوں کو تالے لگے ہوئے تو یہ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ ویسے بھی پاکستان کا اوورآل اگر آپ دیکھ لیں، جس میں کے پی کے بھی ہے، 3 کروڑ بچے تو ویسے بھی اسکولوں سے باہر ہیں، اور ابھی جو ہے اس کو بھی اس وقت جس وقت اتنا ان کا جو آخری جو یہ پک ٹائم ہوتا ہے بچوں کے اسکولوں کا، اگر اس وقت اسکولوں کے اوپر تالے ہوں گے تو ہمیں پھر یہ اگر مثال کے طور پر ان کو فارغ بھی کرتے ہیں تو دوسرے ٹیچر کو دوبارہ وہ کر کے یہ تو پورا سال بچوں کا ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کا مستقبل ہم نے دیکھ کر فیصلے کرنے۔ دیکھیے اب پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو وہ ہے جو ڈیمانڈز ہے، جس میں تنخواہوں کے یا پروموشن کے جو بھی ان کے مسائل ہے، ان کی وجوہات بھی دیکھنی ہوگی کہ ان کی کیا وجوہات ہے۔ اور پھر یہ کہ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا مثال دے دوں، ہمارے جب یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ مرج ہو گئے نا جی، تو خصدار اور لیویز ایک فورس تھی جو اس وقت جب فاٹا اپنا ایف سی آر کے نیچے تھا، فاٹا تھا، اس میں ایک فورس تھی، یہ تقریباً کو 29,000 لوگ تھے جو باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک۔ ان کی مستقبل خطرے میں آ گیا۔ یہ پہلے سیفران کی یہاں پہ ایک منسٹری فیڈرل میں ہوتی تھی، ان کے نیچے یہ کام کرتے تھے، تنخواہیں ان کی یہاں سے جاتی تھی، یعنی فیڈرل حکومت سے جاتی تھی۔ تو ظاہر صوبے میں جب یہ مرج ہو گئے تو اس کے بعد ان کا مستقبل ہوا میں ہو گیا۔ اب یہ 29,000 لوگ جو تھے وہ انہوں نے دھرنا شروع کر دیا۔ یہ ڈسٹرکٹ خیبر جو ہے ہمارا، وہاں پہ بہت بڑا دھرنا تھا، وہاں پہ اتنے صورتحال اس وقت ہمارے لیے اتنا مسئلہ بن گیا کہ پرائم منسٹر وہاں پہ اس وقت دورہ کر رہا تھا، وہ بھی نہیں کر پا رہا تھا بیکاز آف اس دھرنے کی وجہ سے۔ تو اس پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی وہ فورم ہے جس میں پورے صوبے کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جو گورنر ہوا کرتے تھے وہ اس کو وہ کرتے تھے، چیئر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ اور دوسرے دیگر جو کور کمانڈر اور وہ لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں۔ ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ کیا، اس کمیٹی میں مجھے اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور میرے ساتھ پھر دیگر 3-4 جو آئی جی اور چیف سیکرٹری اور ان کے جو خود تھے اور کوئی نمائندے تھے، ان کو 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی۔ تو وہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا، میں نے ان کے ساتھ جسٹ 2 اور 3 دن میں وہ مسئلہ میں نے حل کر دیا، اور خود میں گیا، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے 2019 میں، آپ چیک کر 29,000 لوگوں کا اس مسئلے کو ایڈریس کیا، اور 2 دن کے بعد وہ سٹرائک بھی ختم کرائی گئی، اور آج تک الحمدللہ گو کہ ان کے جو شرائط تھے یا جو ہماری پالیسی تھی کہ اس میں اور فورسز کو بھی بھرتی کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اب تک، بٹ اس وقت کے حالات کے مطابق وہ فیصلہ ہم نے کر لیا، اور جو حالات خراب ہونے جا رہے تھے وہ ہم نے مذاکرات کے ساتھ طے کر کے اور ان کے سفارشات بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اب میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ اس وقت حکومت خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائے، یہ میری ایک تجویز ہے ان کی، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پورے خیبر پختونخوا کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، بچے ہیں آلریڈی، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے بچے جو ہے نا اوورآل پاکستان کے 3 کروڑ بچے تو اسکول سے باہر ہیں۔ تو اس پہ جو وزیر ہے ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں، میرے خیال میں اس کے قیادت پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے، اس کے ساتھ 1-2 وزراء اور کرنے چاہیے، وہ اس کو چیئر کرے، وہاں پہ ان کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ ان کی مان لے، کچھ اپنی منوائے۔ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے جب ٹیبل پہ ہوتا ہے، لیکن مسئلے کو حل کرے۔
ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو اسکول ہے جن کے پیچھے تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھلے جائے، کیونکہ آپ نے برتیا تو آپ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اتنے تعداد میں ٹیچروں کو فارغ کر کے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو فوری طور پر اس پہ ایکشن لے کر، اور میرے نزدیک اس کا یہ حال ہے۔ دیکھیں یہ جو وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہے گورنر سے، جو کہ کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میں نے خود اس پہ ٹویٹ کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایک منسٹر ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کی حلف برداری کی تقریب تھی کہ ڈیفینیٹلی وہ گورنر ہاؤس میں ہونی ہوتی ہے، اور وہ گورنر حلف لیتا ہے، اور اس میں چیف منسٹر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کافی عرصے سے میرے خیال میں نوٹیفیکیشن اس کا ہو چکا تھا، پینڈنگ تھا، تو اس کے لیے گورنر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں پہ گئے۔ بہرحال ان کے تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا وہ ٹویٹ میں آج بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہے، یا آپ ٹی وی پہ کہہ کر گورنر صاحب جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں کہ زیادہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو گورنر صاحب کا آئینی طور پر یہ کام نہیں ہے کہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ٹی وی ٹاک شو میں کہے کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں اس کو ویسے بھی یہ مشورہ دوں گا کہ گورنر صاحب کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کے مسئلے اس طریقے سے ایڈریس نہیں ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ کو جانا چاہیے، آپ گورنر ہیں، وہاں ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کبھی بجاوڑا آپ جائیں، کبھی آپ اورکزئی جائیں، کبھی آپ وزیرستان جائیں، وہاں پہ جا کر لوگوں سے ملیں، وہ زیادہ میرے خیال میں کہ امپورٹنٹ ہے۔ سمبولکلی گورنر کا ٹرائبل ڈسٹرکٹ پہ ایک اثر ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے جو گورنر ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ 2018 سے پہلے تو وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا، تو اگر گورنر صاحب وہاں پہ زیادہ توجہ دے، کراچی اور لاہور سے اور مختلف مزارات پہ جو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت وہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ رہ گیا یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گئے، میرے خیال میں کہ وہ تو خیر ان کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ان کے بیانات یا ان کی چیزوں کو آپ سیاسی تناظر میں تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو وہ ایک تعلق ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آپ اس سے مائنس کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہوا کہ کل کے ملاقات میں آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، جو انوکھا اختیار رہ گیا تھا، واحد اختیار تھا، انوکھا تو میں نہیں کہوں گا، واحد اختیار جو تھا جو گورنر خیبر پختونخوا سے تھا، آج وہ بھی لے لیا وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت نے۔ مثلاً وہ چانسلر ہوتے تھے یونیورسٹیز کے، جو گورنر ہوتے تھے، آج کیبنٹ نے 2012 کی جو ترمیمی ایکٹ تھی جو یہ یونیورسٹیز کے حوالے سے تھی، اس میں امینڈمنٹ کر کے یہ جو پہلے اختیار گورنر کے پاس تھا چانسلر کا، آج کے بعد جو فیصلہ ہوا کیبنٹ سے، اس میں وہ جو واحد اختیار تھا گورنر کے پاس، آج بھی اس نے واپس لے لیا۔ تو آپ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھ لیں کہ علی امین گنڈاپور ملتا بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس نے حساب برابر کر دیا، کیونکہ کل جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سمائلنگ فیس سے ملے تھے، تو وہ جو ایک ہی اختیار تھا۔ حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں گورنر صاحب کی انیکسی ہے، فوری طور پر اس کو کھولا جائے گا، بجائے کہ وہ کھولا جائے اور اس کے حوالے کیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ نے آج اس کے ساتھ وہ جو ایک ہی اختیار تھا جو چانسلر کا تھا، وہ بھی آج انہوں نے کابینہ سے پاس کر کے وہ واپس لے لی۔ دیکھیں جو ثوابی کا جو ان کا جلسہ ہے، اس میں جو میں نے ان کی جو تقریریں سنی ہے، اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے، اور اس میں ہم آگے عمل پہ، یعنی جو ثوابی کا جلسہ ہے اس میں کوئی سچ اس وقت تک جو ان کی اپنی جو میں نے چیف منسٹر کو سنا، اس میں یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے پھر اسلام آباد پہ آنا ہے، اس میں آگے کے رد عمل کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور اس کو بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم نے آگے عمل کیا طے کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو ثوابی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو آپ اس تناظر میں لے لیں کہ یہ ان کا وہاں پہ ایک جلسہ ہوگا، اور وہ بھرپور جلسہ ہوگا، اور اس میں تقریریں ہوں گی، اور اس میں یہ سارے کرنے کے بعد وہ ایک ڈیڈ لائن دیں گے یا کوئی اناؤنس کر لیں گے اگلی ڈیٹ کا۔
اس میں سچ مجھے اسی دن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے یا کوئی ایسی کام کرنا. دیکھیں آپ ٹرمپ کی جو جیت ہے اس کو ویسے ہم پاکستان میں بہت زیادہ یہ ڈسکشن میں ہے میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ جب ٹرمپ آیا تو یہ ٹرمپ ہی تھا جو پچھلا اس کا اقتدار تھا، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انیشیٹو انہوں نے لے لیا کہ افغانستان سے ہم نے جو اپنے ٹروپس ہے اس کو وڈرا کرنا ہے. یہ ان کا انیشیٹو تھا. تو ویسے بھی ان کی جو ابھی بھی اگر آپ ان کی سپیچ دیکھ لیں تو ان کی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں جنگوں کے حق میں نہیں ہوں، میں مزید جنگوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جب انہوں نے وہ اس وقت وڈرا کیا، پھر آپ نے اس وقت طالبان کے لیے وہ جو دفتر بنایا گیا قطر میں اور وہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، وہ پورا ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا جس میں اس وقت ہمارے ملک کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا. ان تمام مذاکرات کو اس میں کلیدی کردار ادا کیا. لیکن میں اس کو اس حوالے سے درانی صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹرمپ کی پالیسی کو اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے، ان کا معاشی اور جو فرسٹ پرائورٹی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ انٹرنل جو ان کا ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس، اور اس نے جس کے اوپر یہ پورا الیکشن کمپین کیا ہے اس کا فوکس اس پہ رہے گا. اس کے بعد پھر اس کے لیے جو سب سے دو جو بڑے مسائل اگر ایکسٹرنل ہم بات کریں گے تو وہ یوکرین کا مسئلہ ہے. یوکرین کے بارے میں اب آپ ٹرمپ کی دیکھ لیں، ہمیشہ سے اس کی پالیسی دیکھ لیں، وہ اس جنگ کے یا یوکرین کے اس کے حوالے سے حق میں نہیں ہے، اور رشیا کے ساتھ بھی جو اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور آپ اس الیکشن کمپین میں آپ کو اس کا نظیر بھی ملتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ مجھے آگے ان کی پالیسی میں لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے. دوسرا پھر بڑا جو مسئلہ ہے وہ غزہ کا ہے، فلسطین کا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ پوری جو وہاں پہ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، جو ایران کے تناظر میں بھی اس کو دیکھ لیں کہ اسرائیل کا جو وہ ہے. تو میرے خیال میں کہ فرسٹ تو یوکرین، اور دین پھر کیونکہ جو یوکرین ہے اس کے بارے میں تو اس کی پالیسی کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بٹ یہ جو اسرائیل فلسطین اور یہ جو اس خطے کا جو مسئلہ ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کوئی بولڈ قدم اٹھائے گا. اس میں وہ بس بیچ کی پالیسی جو مجھے لگتا ہے وہ کریں گے. ہاں پاکستان کے حوالے سے تو ظاہر ہے ابھی انہوں نے حلف لینا ہے، وہ میں خیال 5 جنوری کو ہے. تو جب وہ حلف لیں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس نے اپنی ٹیم کو سلیکشن اور وہ ساری چیزیں کر کے، تو میرے خیال میں کہ ہمیں اس حوالے سے کہ پاکستان کے اس پہ کیا اثرات ہوں گے. پاکستان میں وہ پہلے والا انٹرسٹ امریکہ کا اس طرح نہیں رہا جب ڈرا کروائے انہوں نے یہ ٹروپس. ہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ آپ جو یہ خطے میں جو حالات بنتے ہیں وہ میں نے پھر اگین اگر ایران اور اسرائیل کا، اس میں پاکستان کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ رہے گا. اور اس طرح چائنا کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو چائنا دوستی ہے وہ بھی ایک آپ کے سامنے ہے. تو وہ والا انٹرسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو اس وقت تھا جب ان کے ٹروپس افغانستان میں گراؤنڈ پہ موجود تھے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب یہ حلف لے لے گا اور حالات کس طرف جا رہیں گے. لیکن سردست تو مجھے یہ کوئی 4-5 مہینے تو وہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ ہمارے اندرونی چیزوں کو وہ کوئی ایڈریس کرے گا یا کوئی اس کا اس طرح انٹرسٹ ہوگا ان چیزوں میں، کیونکہ اس کے اوپر وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے. تو اس کے ترجیحات یا اس کے جو وہ ہے وہ الگ ہے. وہ اس کا میرے خیال میں کہ ہمارے اوپر اتنا امپیکٹ کوئی فوری طور پر مجھے نظر نہیں آ رہا.